خبردار اسلحہ پھینک دو ورنہ چھلنی کر دی جاؤ گی، ایک درخت کے پیچھے سے کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جولیا نے چونک کر دیکھا تو اس کے گرد درختوں کے پیچھے سے کئی مشین گنوں کی نالیں جھانکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ کتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے مسلح افراد کی آمد کا علم ہی نہ ہو سکا، جنہوں نے نہایت خاموشی سے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب جولیا کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ درختوں کے جھنڈ کے سینٹر میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد درختوں کے پیچھے مسلح افراد موجود تھے۔ اگر وہ ذرا بھی غلط حرکت کرتی تو اس پر چاروں طرف سے فائرنگ کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے آپ کو گھیر لیا ہے مس جولیا، اگر آپ نے مزاحمت کی تو یہ آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ٹاپس میں ناچان کی دھیمی آواز سنائی دی۔ جولیا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے مشین پسٹل نیچے گرا دیا۔ اپنے ہاتھ بلند کرو، وہی آواز سنائی دی تو جولیا نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ اسی لمحے درختوں کے پیچھے سے چند مشین گن بردار نکلے اور جولیا کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ان سے نمٹ سکتی ہوں، جولیا نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ نہیں مس جولیا، یہ آپ کو زندہ پکڑنا چاہتے ہیں تو انہیں پکڑنے دیں۔ عمران صاحب کی بات درست ثابت ہوئی، آپ کو اکیلی دے کر انہوں نے آپ پر فائرنگ نہیں کی اور زندہ پکڑنے کے لیے آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں، ناچان نے کہا تو جولیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ 5 مشین گن بردار اس کے قریب آ گئے، وہ سامنے سے ایک دائیں بائیں سے اور ایک اس کے عقب سے۔ جولیا ابھی ان سب کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی لمحے مشین سے پیچھے سے آنے والا مسلح آدمی تیزی سے جولیا کی طرف جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ جولیا کچھ سمجھتی، اس آدمی نے یکلحت مشین گن نال سے پکڑی اور پوری قوت سے جولیا کے سر پر دے ماری۔ جولیا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اس کے دماغ میں یکلحت سورج سا روشن ہو گیا۔ وہ لہرائی تو اسی لمحے اس کے سر پر ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی اور جولیا کے دماغ میں روشن ہونے والا سورج ڈوبتا چلا گیا۔ ٹائیگر، صفدر، کیپٹن شیل اور تنویر لامار جزیرے پر موجود تھے۔ وہ ایک موٹر بوٹ کے ذریعے یہاں پہنچے تھے۔ موٹر بوٹ ٹائیگر خود چلا کر لایا تھا۔ موٹر بوٹ میں 2 اپنے ساتھ کافی سامان لائے تھے جو 4 تھیلوں میں موجود تھا۔ لالمار جزیرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، یہ جزیرہ گھنی اور زہریلی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس جزیرے پر زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کی بھرمار تھی، اس لیے لوگ اس جزیرے پر پکنک منانے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ جزیرہ چونکہ الگ تھلگ تھا، اس لیے کافرستان کا قبضہ ہونے کے باوجود اس جزیرے پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ ٹائیگر نے اس جزیرے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی اور پھر وہ اپنے اور ان سب کے لیے لانگ شوز اور چمڑے کے مخصوص لباس لے آیا تھا۔ جزیرے پر اترنے سے پہلے انہوں نے پتلے چمڑے کے لباس پہن کر ان کے اوپر اپنے لباس پہن لیے تاکہ جھاڑیوں سے اچانک کوئی سانپ نکل کر انہیں نہ ڈس سکے۔ وہ جزیرے کے کنارے پر بیٹھے غوطہ خوری کا لباس پہن رہے تھے، ان کا ارادہ اس جزیرے پر رکنے کا نہیں تھا۔ لباس پہن کر انہوں نے موٹر بوٹ سے تھیلے اٹھائے اور پھر ایک ایک کر کے کنارے سے سمندر میں اترنا شروع ہو گئے۔ اس جزیرے پر ان کے آنے کا مقصد موٹر بوٹ کو محفوظ کرنا تھا، ورنہ وہ موٹر بوٹ سے ہی سمندر میں اتر سکتے تھے۔ بلیک لارک جزیرہ اس جزیرے کے شمال میں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ سمندر میں تیرتے ہوئے بلیک لارک پر جائیں۔ چمڑے کے لباس کی بہت سی خاصیتیں تھیں، ان لباسوں میں مخصوص قسم کے تار جوڑے گئے تھے جو ایک چھوٹی سی بیٹری سے لنک تھے۔ بیٹری سے تاروں میں کرنٹ دوڑتا رہتا تھا جو ہلکی حرارت سے چمڑے کو گرم رکھتا تھا اور چمڑا گرم رہنے کی وجہ سے اس سے ایسی ریز نکلتی تھی جنہوں نے بلاکڈ ریز کہا جاتا تھا۔ ان ریز کی موجودگی میں الٹرا ساؤنڈ اور دوسری کوئی بھی ریز ناکارہ ہو جاتی تھی، اس لیے انہیں نہ تو سمندر میں اترنے پر بلیک لارک پر موجود ریز چیک کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے انہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بلکہ بلاکڈ ریز کا یہ بھی کمال تھا کہ ان کی موجودگی میں ارد گرد موجود ریز آٹومیٹک طریقے سے بلاکڈ ہو جاتی تھی، اس لیے اگر جزیرے پر سرچنگ ریز کا بھی جال پھیلا ہوا تھا تو انہیں سرچ نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی مانیٹر کیا جا سکتا تھا۔ ٹائیگر نے سارے انتظامات مکمل کیے اور پھر اسلحہ اور ضرورت کا سامان لے کر ان کے ساتھ آ گیا۔ ٹائیگر کے کہنے کے مطابق انہیں سمندر میں کم گہرائی اور کم از کم 2 گھنٹوں تک تیرنا تھا، کیونکہ بلیک لارک اس جزیرے سے کافی فاصلے پر تھا۔ چونکہ ان کی کمروں پر اسلحہ اور ضرورت کے سامان سے بھرے ہوئے تھیلے تھے، اس لیے انہوں نے آکسیجن سلنڈر سینوں پر باندھے ہوئے تھے۔ ان سلنڈروں میں اتنی آکسیجن موجود تھی کہ وہ مسلسل 2 گھنٹوں تک پانی کے اندر رہ سکتے تھے۔ سمندر میں اترتے ہی وہ تیزی سے ایک طرف تیرنا شروع ہو گئے۔ مسلسل اور کافی دیر تیرتے رہنے کے بعد وہ ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے سطح پر آ جاتے اور کچھ دیر کے لیے سلنڈر کا آکسیجن روک کر قدرتی ہوا میں سانس لیتے اور پھر ماسک لگا کر دوبارہ پانی میں اتر جاتے۔ 2 گھنٹوں تک مسلسل بھاری سامان کے ساتھ تیرنا ان کے لیے مشکل ضرور تھا، لیکن انہوں نے تھکنا اور ہارنا تو سیکھا ہی نہ تھا۔ سمندر میں بڑی لہریں محسوس کرتے ہی وہ مزید گہرائی میں اتر جاتے، کیونکہ لہریں پیدا ہونے کا مطلب تھا کہ اوپر کوئی شپ، لانچ یا پھر موٹر بوٹ گزر رہی ہے جس کا تعلق لازماً بلیک لارک کے حفاظتی اسکواڈ سے ہو سکتا تھا۔ مسلسل اور جان توڑ سفر کے بعد انہیں سمندر میں سیاہ چٹانیں دکھائی دیں۔ ٹائیگر نے اشارہ کیا کہ اب وہ اوپر سطح پر نہیں جائیں گے بلکہ نیچے جا کر جزیرے تک پہنچنا ہے، تو ان سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔
اور ٹائیگر کے پیچھے تیرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیاہ چٹانوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ چٹانوں کے قریب جا کر وہ رکے اور پھر چٹانوں کا جائزہ لینے لگے۔ ہمیں نیچے رہ کر ان چٹانوں میں کریکس ڈھونڈنے ہیں، ٹائیگر نے اشارے سے ان تینوں سے کہا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ وہ چٹانوں کے ساتھ ساتھ تیرتے چلے گئے۔ یہاں پانی میں کافی ہلچل تھی، اوپر شاید مسلسل لانچیں اور موٹر بوٹس تیر رہی تھی جو جزیرے کی حفاظت پر مامور تھیں۔ سیاہ چٹانوں پر جگہ جگہ دراڑیں اور راستے بنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن یہ دراڑیں زیادہ بڑی اور چوڑی نہیں تھیں۔ ٹائیگر انہیں روک کر اندر جاتا اور پھر فوراً ہی لوٹ آتا تھا۔ چونکہ انہیں مسلسل تیرتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، اس لیے اب انہیں سلنڈروں میں آکسیجن ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آکسیجن بچانے کے لیے انہیں بار بار سانس روکنا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر ٹائیگر کو ایک دراڑ دکھائی دی تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور دراڑ میں داخل ہوتا چلا گیا۔ یہ دراڑ دوسری دراڑوں سے کم چوڑی تھی لیکن دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے ٹائیگر نے ان سب کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا اور آگے کی طرف تیرتا چلا گیا۔ کیپٹن شیل، صفدر، تنویر اس کے پیچھے تیرنے لگے۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کم سے کم آکسیجن استعمال کریں۔ دراڑ واقعی دور تک چلی گئی اور آگے جا کر کافی چوڑی بھی ہو گئی تھی۔ کافی دور آ کر ٹائیگر نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ چٹانوں کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سر پانی سے باہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی جھیل جیسی دراڑ میں تھا جو کافی دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کناروں پر گھنی گھاس اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر نے آکسیجن ماسک منہ سے ہٹایا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پھر وہ آکسیجن ماسک لگائے بغیر واپس نیچے اترا اور اس نے اشارے سے انہیں اپنے ساتھ اوپر آنے کا کہا۔ وہ تینوں اس کے ساتھ اوپر آ گئے۔ اب وہ جھیل نما دراڑ کے کنارے پر تھے۔ اوپر کھلا آسمان تھا، دوسرا کنارہ چونکہ کافی فاصلے پر اور بلندی پر تھا اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس کنارے پر کیا ہے۔ یہاں تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، قدرت نے ہماری مدد کی اور ہم اس دراڑ کے ذریعے بلیک لاک میں داخل ہو گئے ہیں، تنویر نے کہا۔ دراڑ کافی دور تک جا رہی ہے، ہم چاہیں تو آگے جا سکتے ہیں، کیپٹن شیل نے کہا۔ ہاں، لیکن ہمیں بہرحال باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ ہم جزیرے پر تو پہنچ گئے ہیں اور کنارے پر موجود حفاظتی انتظامات کے نقصانات سے بھی بچ گئے ہیں، لیکن جہاں ہر طرف موت پھیلی ہوئی ہے، جہاں اتنی فورس ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے خاصا مشکل ثابت ہو سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ جب اوکھلی میں سر دے دیا ہے تو پھر موصلوں سے کیا ڈرنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم ایک ایک کو ہلاک کر دیں گے، تنویر نے کہا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ جزیرے پر اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹکتے رہ جائیں اور دشمن ہمیں شکار کر لے، کیپٹن شیل نے کہا۔ اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر جزیرے پر ہے تو ہم اسے ڈھونڈ ہی لیں گے، اب یہاں سے تو نکلو، تنویر نے کہا۔ اسی لمحے اسے تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی تو وہ چونک پڑے اور فوراً کنارے کے ساتھ لگ گئے اور انہوں نے اپنے سر بھی سیاہ چٹانوں کے ساتھ لگا لیے۔ اسی لمحے ان کے اوپر کچھ فاصلے سے ایک ہیلی کاپٹر کا گزرا۔ ہیلی کاپٹر مڑا اور پھر جھیل نما دراڑ کے اوپر اڑتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے نیچے ایک سرچ لائٹ لگی تھی جو ون ہونے کے باوجود روشن تھی۔ یہ تو سرچر ہیلی کاپٹر ہے اور اس کے نیچے سرچ لائٹ لگی ہوئی ہے جو زمین اور پانی کے نیچے موجود انسانی وجود کا پتہ بتا سکتی ہے، کیپٹن شیل نے کہا۔ ہاں، لیکن ہم نے جو بلاک ڈریس لباس پہن رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہمیں سرچ نہیں کر سکیں گے، لیکن ہیلی کاپٹر کافی نیچے ہے، اس سے تو ہمیں دیکھا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، ہمیں بس یہی احتیاط کرنی ہے کہ سرچر ہیلی کاپٹر میں موجود افراد ہمیں نہ دیکھ سکیں، ورنہ یہاں موجود کسی بھی ریس سے ہمیں چیک نہیں کیا جا سکے گا، ٹائیگر نے کہا۔ ہیلی کاپٹر آگے جا کر مڑا اور ایک بار پھر جھیل نما دراڑ کے اوپر اڑتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنے سر پانی میں کر لیے۔ کچھ ہی دیر میں ہیلی کاپٹر گڑ گڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ سرچ لائٹ کی نیلی نیلی روشنی انہیں پانی میں اترتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر ان کے سروں سے گزر کر آگے گیا، انہوں نے ایک بار پھر سر پانی سے نکال لی اور گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ ہمیں پہلے ان آکسیجن سلنڈروں سے نجات حاصل کر لینی چاہیے، ان میں آکسیجن نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، صفدر نے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دی اور پھر وہ چہروں سے ماسک ہٹا کر جسم سے آکسیجن سلنڈر کے بیلٹ کھولنے لگے۔ بیلٹ کھولتے ہی انہوں نے آکسیجن سلنڈر پانی میں چھوڑ دیا۔ اب نکلے یہاں سے، تنویر نے کہا۔ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ سامنے دیکھو، کیپٹن شیل نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ تینوں اس طرف دیکھنے لگے۔ انہیں دور دراڑ کے اوپر والے حصے میں چٹانوں میں دو بڑے سوراخ دکھائی دیے جن سے پانی گر رہا تھا۔ پانی گدلا سا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پانی سمندری نہ ہو بلکہ جزیرے کے کسی اور حصے سے بہہ کر ان چٹانوں سے نکل رہا ہو۔ تم شاید ان ہولز کی طرف اشارہ کر رہے ہو جن سے پانی رس رہا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور ٹائیگر کے کہنے کے مطابق یہ جزیرہ بھی آباد نہیں، یہ جزیرہ حکومتی تحویل میں ہے اور اسی جزیرے پر اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر زمین کے اوپر ہے یا نیچے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ان ہول سے گندا پانی باہر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر سے زیادہ دور نہیں۔ یہ ہول ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر کی نکاسی ہے، آپ کے مین ہول بھی ہو سکتے ہیں، کیپٹن شیل نے مسکرا کر کہا۔ تو ان سب کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔
ویل ڈن، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہیڈ کوارٹر ڈھونڈ لیا اور ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا راستہ بھی۔ تنویر نے پرجوش لہجے میں کہا، ضروری تو نہیں کہ یہ مین ہول ہیڈ کوارٹر کے ہی ہیں، یہاں سیکیورٹی کی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کسی عمارت کے مین ہول ہوں۔ صفدر نے کہا، جو بھی ہے ہم ہیڈ کوارٹر نہ صحیح کسی سیکیورٹی عمارت میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر تو پہنچ ہی سکتے ہیں۔ سیکیورٹی عمارت میں پہنچ گئے تو پھر ہمیں وہاں سے ہیڈ کوارٹر کا بھی پتہ چل ہی جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، باہر ہر طرف فورس ہے، خطرناک سائنسی حفاظتی انتظامات ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹر گھوم رہے ہیں، باہر خطرہ ہی خطرہ ہے، اور ان حالات میں اگر ہمیں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا راستہ مل رہا ہے تو ہم اسے استعمال کریں گے، پھر جو بھی خطرہ سامنے آئے گا ہم اس کا مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو، ہاں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھ میں عقل نہیں، اس لیے میں ہر وقت مرنے مارنے پر آمادہ رہتا ہوں۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا تو وہ تینوں ہنس پڑے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو کیا کہا تم نے؟ تنویر نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ صفدر نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ہیلی کاپٹر دور نکل گیا ہے، وہ شاید اس دراڑ سے ہٹ کر جزیرے کا راؤنڈ لگا رہا ہے، ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مین ہول کی طرف جا سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو ان تینوں نے اسبات میں سر ہلا دی اور پھر وہ چٹانوں کے ساتھ ساتھ ان ہولز کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ زہریلی گیس سے بچنے کے لیے ہمیں گیس ماسک لگا لینی چاہیے، صفدر نے کہا۔ تو ان تینوں نے اسبات میں سر ہلائے، پھر انہوں نے رک کر کاندھوں سے تھیلے اتارے جو واٹر پروف تھے، اور پھر انہوں نے تھیلے کھول کر ان میں سے گیس ماسک نکال کر چہروں پر چڑھا لیے اور ایک بار پھر ہالز کی طرف بڑھنے لگے۔ ہالز چونکہ ان سے کافی فاصلے پر تھے اس لیے انہیں وہاں تک پہنچنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ ہیلی کاپٹر جزیرے کا راؤنڈ لگا کر ایک بار پھر دراڑ پر آ گیا۔ اس نے دراڑ کی سرچنگ شروع کر دی۔ دونوں ہالز ان سے تقریباً 10 فٹ کی بلندی پر تھے اور وہ ہیلی کاپٹر کی موجودگی میں چٹانوں پر چڑھ کر ہالز تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے وہ پانی میں ہی رکے رہے، اور ہیلی کاپٹر جیسے ہی گھوم کر اس کی طرف آیا تو انہوں نے سر پانی میں چھپا لیے۔ ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے گزر کر آگے سمندر تک گیا اور پھر مڑ کر اس نے دراڑ کا ایک بار پھر راؤنڈ لگایا اور پھر وہ دراڑ سے ہٹ کر جزیرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر وہاں سے ہٹا تو وہ چٹانوں کے کنارے پکڑتے ہوئے اوپر چڑھنے لگے۔ سب سے پہلے ٹائیگر اوپر گیا۔ اس نے ایک ہول میں پہنچ کر دیکھا تو وہ یہاں ہول کافی بڑا تھا اور دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو کیپٹن شکیل، صفدر، تنویر بھی ایک ایک کر کے اوپر آ گئے۔ یہاں 2 ہول ہیں، اب کس ہول میں جانا ہے؟ تنویر نے کہا۔ دونوں ہولز ایک جیسے ہیں اور ایک طرف ہی جا رہے ہیں، جس میں مرضی چلے چلو، پہلے اس ہول میں چلتے ہیں، آگے کچھ نہ ملا تو واپس آ کر دوسرے ہول میں چلے جائیں گے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ہول آگے جا کر آپس میں مل جاتے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلائے اور پھر وہ ہول میں آگے بڑھنے لگے۔ چونکہ ہول ہاتھ سے چوڑے تھے اس لیے وہ اطمینان سے چل رہے تھے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں رک جانا پڑا۔ سامنے ایک بڑا سا جنگلہ لگا ہوا تھا جس نے ہول کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ جنگلے کے اوپر والے کناروں کی طرف دیکھو، صفدر نے کہا۔ تو وہ چونک کر چھت سے لگے ہوئے جنگلے کے کناروں کی طرف دیکھنے لگے۔ جنگلے کے دونوں کناروں پر بھی CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے جن میں سرخ رنگ کے بلب جل رہے تھے، جس کا مطلب واضح تھا کہ کیمرے آن ہیں اور انہیں ان کیمروں کی مدد سے دیکھ لیا گیا ہے۔ اوہ، تو ہم دشمنوں کی نظر میں آ چکے ہیں، تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب کسی لمحے بھی حملہ ہم پر کیا جا سکتا ہے، اس لیے تیار رہو، صفدر نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے کاندھے سے تھیلا اتارا اور ایک خشک پتھر پر رکھ کر اسے کھولا اور اس میں سے مشین پسٹل، منی میزائل گن اور دوسرا اسلحہ نکال کر جلدی جلدی اپنی جیبوں میں منتقل کرنے لگا۔ تنویر، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر نے بھی کاندھوں سے تھیلے اتار لیے اور انہیں کھول کر سامان نکال کر اپنی جیبوں میں ڈالنے لگے۔ ضرورت کا سامان جیبوں میں ڈال کر انہوں نے تھیلے بند کیے اور دوبارہ کمر پر باندھ لیے۔ ان کے چہروں پر پہلے ہی آکسیجن ماسک تھے، اس لیے انہیں وہاں موجود زہریلی گیس کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ جب ہم دشمنوں کی نظروں میں آ ہی چکے ہیں تو پھر ہمیں کسی احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ تنویر نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک ہینڈ گرینیڈ نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا اس نے فوراً ہینڈ گرینیڈ کا سیفٹی پن کھینچا اور اسے پوری قوت سے سامنے جنگلے کی طرف اچھال دیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ صفدر نے چیخ کر کہا۔ اس لمحے زوردار دھماکہ ہوا اور جنگلے کے پرہچے اڑتے چلے گئے۔ زوردار دھماکے سے ٹنل لرز کر رہ گیا۔ جنگلہ اڑایا ہے میں نے، اور کیا کیا ہے؟ ہم ٹنل میں ہیں، اگر دھماکے سے یہ ٹنل بیٹھ گئی تو؟ صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ اسی لمحے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی انہیں سرنگ کا سامنے والا حصہ گرتا دکھائی دیا اور پھر جیسے واقعی سرنگ کی چھت مسلسل گرنا شروع ہو گئی ہو۔ بھاگو جلدی، صفدر نے چیخ کر کہا اور پھر وہ مڑ کر تیزی سے اس طرف بھاگنے لگے جس طرف سے آیا تھا۔ سرنگ گرتے دیکھ کر کیپٹن شکیل، ٹائیگر، تنویر بھی بوکھلا گئے اور پھر وہ بھی تیزی سے واپس آ گئے اور ان کے پیچھے سرنگ کی چھت مسلسل گر رہی تھی۔ اور تیز بھاگو، اور تیز، صفدر نے چیختے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے اس لیے جلد ہی بھاگتے ہوئے وہ دہانے تک پہنچ گئے اور پھر سرنگ کے دہانے کے قریب پہنچتے ہی صفدر نے بغیر کسی وقفے کے فوراً باہر چھلانگ لگا دی۔
اس کے پیچھے کیپٹن شیل، پھر ٹائیگر اور تنویر بھی پانی میں کود گئے۔ جیسے ہی وہ تینوں دہانے سے نکل کر باہر آئے، ان کے پیچھے ٹنل بیٹھتی چلی گئی۔ اگر انہیں باہر چھلانگ لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ یقیناً ہزاروں من وزن ملبے تلے نہ صرف دفن ہو گئے ہوتے بلکہ ان کے جسموں کا بھی کچومر بن چکا ہوتا۔ مادام شیتل کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وکرم اور مکران نے جنگل پر ریڈ کر کے عمران کے کئی ساتھیوں کو ہلاک کرا دیا اور مکران وہاں سے عمران کی ساتھی لڑکی کو زندہ پکڑ لانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ مکران کے کہنے کے مطابق جنگل میں وہ لڑکی اور اس کے چند ساتھی ہی تھے جنہوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود انتہائی جم کر اور انتہائی بھرپور انداز سے ان کا مقابلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے بے شمار ساتھی مارے گئے۔ جس لڑکی کو اس نے زندہ پکڑا وہ بھی بے حد خطرناک ثابت ہوئی۔ اس نے اکیلے ہی طاقتور اور ہونہار 10 بلیک ڈاگز کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ لڑکی کتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے گھیرے میں آ گئی، ورنہ وہ کسی صورت ان کے قابو میں نہ آتی۔ مادام شیتل کو عمران کے زندہ یا مردہ ہاتھ نہ آنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس بات سے ہی خوش تھی کہ عمران کی ساتھی لڑکی جولیا زندہ اس کے ہاتھ آ گئی۔ اب وہ اس کے ذریعے نہ صرف عمران کو قابو کر سکتی تھی بلکہ جولیا کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس سے سیکرٹ سروس کے ممبران کا بھی پوچھ سکتی تھی، جو ان کے ساتھ یہاں آئے تھے اور جن کے بارے میں مادام شیتل کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی۔ مادام شیتل اپنے آفس میں بیٹھی جولیا کا منہ کھلوانے کا طریقہ سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جولیا تربیت یافتہ لیڈی ایجنٹ ہے،